السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، الحمدللہ۔ چلیے اللہ کی بابرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 9واں مخرج، 8واں، 9واں اور 10واں مخرج، لام، نون اور را کا مخرج۔ یہ 3 حروف ہیں، لام، نون، را۔ ان حروف کو حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں اور ان حروف کو حروف رلقیہ بھی کہتے ہیں۔ کل ہم لام کا مخرج پڑھ چکے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تعالی نون کا مخرج پڑھیں گے۔ 9واں مخرج، نون کا مخرج، طرف اللسان اور انیاب سے لے کر ثنایا تک کی دانتوں کی جڑیں، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے پڑھا؟ طرف اللسان اور انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑیں، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم نے پڑھا طرف اللسان۔ اگر آپ نے زبان کے حصوں والی ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو زبان کے حصے آتے ہیں، سمجھ میں آ گئے ہیں اور ساتھ دانتوں کے نام بھی آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے نون کا مخرج جاننا مشکل نہیں ہوگا۔ ابھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، یہ ہے طرف اللسان۔ یہ طرف اللسان، یہ پورا یہ جگہ طرف اللسان میں آ جاتی ہے۔ اس کو زبان کا کنارہ بھی کہتے ہیں اور اس کو راس اللسان بھی کہتے ہیں۔ جب یہ اٹھے گی اور اوپر انیاب سے لے کر ثنایا تک کی جڑیں، یہ انیاب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ انیاب سے لے کر انیاب، پھر رباعی، پھر ثنایا، ان کی جڑوں کے ساتھ، یہ جیسے زبان لگی ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہ جو یلو کلر کا ہے پارٹ ہے، یہ یلو کلر کا پارٹ ہے، یہاں پہ راس اللسان لگے گی تو نون کا مخرج ادا ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اور اس نون کی آواز ناک میں بھی جائے گی، ناک کی طرف سے گزرے گی، ادھر سے ایسے ناک میں بھی جائے گی۔ نون، نون، نون۔ آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ کل ہم نے لام کا مخرج پڑھا تھا، اس میں ایک دانت زیادہ تھا، یعنی اس میں ضواحک بھی تھا۔ آج ایک دانت، نون کے مخرج میں ایک دانت کم ہے، یعنی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ نون کی پریکٹس، نون زبر ن، نون زیر نی، نون پیش نو، ن، نی، نو۔ اگر نون ساکن حالت میں ہو تو پھر نون کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان، ان۔ ورڈز کے اندر نون ہو تو بینکم، بینہما۔ نون مشدد ہو، یعنی نون کے اوپر یہ 3 دندانوں والی شکل ہو تو پھر نون کو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی نون مشدد ہو، 3 دندانوں والی شکل ہو نون کے اوپر، تو پھر نون کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر نون میں غنہ ہوگا۔ یہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کا مطلب ہے کہ آواز ناک میں ٹھہرانا، آواز ناک کے بھانسے میں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ٹھہرانا۔ جیسے
ان، ان، ان۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے نون کے مخرج کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔